سمع والكلام مكمل. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو 3 نصیحتیں فرمائی تھی، جس میں سے پہلی نصیحت یہی تھی جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ سے ڈرو. اب دوسری نصیحت کے بارے میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ گناہ کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. انسان جتنا بھی پاک صاف ہو، پاک دامن ہو، تقوی کے آخری درجے پہ ہو، پاکی کے آخری درجے پہ ہو، پھر بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، بلکہ معصوم نہیں ہے، اور انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے. گناہوں سے پاک صاف تو صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے. اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اگر تم لوگوں سے کوئی گناہ ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی ایک قوم کو پیدا کرے جو گناہ کرے پھر اللہ سے توبہ کرے. اللہ کو بڑا پیار آتا ہے. اب جس طرح فرشتے ہیں نا، ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں. تو وہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ فرشتے جو ہے ان کو تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے اللہ سے رو دو کے معافی مانگتا ہے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے، اس میں جو انسان کو لذت مزہ آتا ہے، اور جو انسان اللہ کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، اس شرمندگی میں جو اللہ نے ایک لطف رکھا ہے، اس کا تو فرشتوں کو احساس ہی نہیں ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. اسی طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. اور یہ آیت جب نازل ہوئی، اس کی وجہ یہ بنی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے، اور ان کے چہرے پہ خوف طاری تھا اور وہ وحشت زدہ تھے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. تو اور اس کے بعد انہوں نے اپنا گناہ بتلایا کہ میں نے جذبات کی شدت میں ایک عورت کا بوسہ لے لیا. تو آپ اب مجھے اس کی توبہ کا طریقہ بتائے، مجھ پہ سزا جاری کرے تاکہ اس کا جو مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے تو میری اس سے معافی ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام نازل ہوا ہے یہ صرف میرے لیے کہ سب لوگوں کے لیے ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سب لوگوں کے لیے ہے. اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم اللہ سے توبہ کرو. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کر لیتا ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب بھی گناہ کرو اللہ سے توبہ کرو. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس طرح تو میرے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی جو مغفرت ہے، جو اللہ کی معافی ہے، وہ تمہارے گناہوں سے بھی زیادہ ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہیں. اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جس نے توبہ کی، ایمان لائے، نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اس لیے اکثر علماء کے نزدیک جو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ گناہ کے بعد فوراً نیکی کر لو اس گناہ کو مٹا دے گی، اس سے مراد توبہ ہی ہے. کہ توبہ بھی ایک نیکی ہے، اور یہ ایک ایسی نیکی ہے جو آپ کا گناہ ہے اس کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی بھی آپ شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کے انسان کو اتنے طریقے بتلا دیے ہیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے وہ اٹھتا ہے اور پھر پاکی اختیار کرتا ہے، مطلب وضو کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کر کے نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ سے استغفار مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو روزانہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو. اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک درخت کے پاس سے گزرے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چھری درخت پہ ماری تو درخت کے پتے جھڑنے لگے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
کہ الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ بھی جو انسان اس کو پڑھتا ہے اس انسان کے بھی گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں کہ جس طرح یہ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ سے کہتا ہے ربی اذنبت ذنبا فاغفر لی، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے معاف فرما دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، کیا میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے کہ جو اس کی مغفرت بھی کرتا ہے، اس کے گناہ پہ پکڑ بھی کرتا ہے۔ مطلب اس کو پتہ ہے میری پکڑ نہ ہو جائے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے میری مغفرت ہو جائے گی، اس کو پتہ ہے اس کا کوئی رب ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر وہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں کیا میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا کوئی رب ہے، اس کا کوئی خدا ہے، اس کا کوئی پالنے والا ہے جو اس کی گناہ پہ پکڑ بھی کرتا ہے اور اس کی مغفرت بھی کرتا ہے۔ پھر میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد انسان سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو انسان کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا میرا بندے نے جان لیا ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے جو اس کی گناہ پہ پکڑ بھی کرتا ہے، اس کی معافی بھی مانگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی، اب جو چاہے کرے، مطلب کہ جب بھی اس سے گناہ ہوگا مجھ سے معافی مانگے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اب یہ کون سے گناہ ہوتے ہیں کہ جو نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کون سے گناہ ہوتے ہیں جس کے لیے توبہ ضروری ہے؟ چھوٹے گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں تو یہ معاف ہو جاتے ہیں نیکیوں سے، جو آتا ہے نا قرآن و حدیث میں کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اس سے مراد ہے چھوٹے گناہ۔ کیونکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعہ ادا کرنے کے بعد دوسرا جمعہ ادا کرنے تک، ایک رمضان کے روزے رکھنے سے دوسرے رمضان کے روزے وہ جو بندہ روزے رکھتا ہے، اسی طرح 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے سے یہ ساری چیزیں کفارہ بن جاتی ہے ان 2 جمعوں، ان 2 رمضانوں کے درمیان جو کچھ ہوا۔ لیکن آگے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر وہ بڑے گناہوں سے بچتا رہا، تو پتہ لگا یہ جو فضیلت آئی ہے یہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں آئی ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہے وہ تو نیکیاں کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، جو حدیث شریف میں طریقہ ہیں۔ لیکن جتنے جو بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے، پر ہر ایک کی توبہ کا الگ طریقہ ہے۔ جس طرح نماز قضا ہوئی ہے تو اللہ سے توبہ بھی کرے، اس کے ساتھ ساتھ نماز کی قضا بھی کرے، زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اسی طرح کسی بندے سے کوئی اور گناہ ہو گیا جس کی صرف توبہ ہی ہے، زنا ہو گیا، اللہ سے صرف توبہ کر لی، استغفار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو بہرحال لیکن ایک چیز یاد رکھنی چاہیے اس میں انسان کو کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے نفس کے پیچھے چلتا رہا، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھتا رہا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دیں گے، اللہ تو میری بخشش کر دیں گے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے۔ وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں آتے تھے تو ان کی نمازی بہت زیادہ ہوتے تھے، تو آہستہ آہستہ ان کے نمازی کم ہونے لگے۔ تو انہوں نے ایک اور بزرگ آتے تھے، انہوں نے ان کی اہلیہ سے جا کے پوچھا کیا مسئلہ ہے کہ ان کے نمازی آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں، کیا کرتے ہیں گھر میں؟ تو ان کے اہلیہ نے بتایا کہ جب سے نمازی کم ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گھر میں آتے ہیں اور سب نے شراب کی بوتل پڑی ہوتی ہے اور کہتے ہیں اللہ رحمان رحیم ہے، کریم ہے، اور بوتل پی لیتے ہیں شراب کی۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ جب یہ آئیں اور یہ کہیں اللہ رحمان رحیم ہے، کریم ہے، اور یہ بوتل پینے لگے شراب کی، تو تم نے ساتھ ہی بولنا اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ گھر آئے، انہوں نے شراب کی بوتل پکڑی اور کہا اللہ رحمان رحیم ہے، کریم ہے، اور بوتل کو منہ لگانے لگے، تو ساتھ ہی بیوی نے بولا اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ تو اس ساتھ ہی ان کے ہاتھ سے بوتل چھوٹ گئی، اور وہ بھی بزرگ تھے، اللہ والے تھے، لیکن ایک ایک ان سے بھول ہوتی جا رہی تھی، انسان ہے۔ تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کون آیا تھا آج؟ تو ان کی اہلیہ نے بتلایا کہ فلاں بزرگ آئے تھے۔ اسی طرح ایک حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب بتا رہے تھے کہ توبہ کے بھروسے پر جو گناہ کرنے والی کی مثال ایسی ہے کہ وہ انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ان کو بچو کے ڈسنے کا علاج پتہ چل گیا کہ جب کسی کو انسان کو بچو ڈس جائے تو ان کو کوئی علاج پتہ چل گیا جس سے اس کو شفا ہو جاتی ہے، اور سینکڑے لوگ آئے، ان کو اس سے شفا بھی ملی۔
تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کسی انہوں نے غالباً کمرے میں جانا تھا یا کہیں ایسی جگہ جانا تھا جہاں پر بچھو کے کاٹنے کا ڈر تھا. تو کہتے میری والدہ نے کہا کہ آپ نہ جائیں ادھر اندر بچھو وغیرہ نہ کوئی آپ کو کاٹ لے. تو کہتے میرے والد صاحب نے کہا مجھے اس کا علاج کا پتہ ہے, اور وہ اندر کیا نام ہے چلے گئے. اللہ کا کرنا یہ ہوا حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو بچھو نے کاٹ لیا. اس کے بعد وہی علاج جس سے انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی تھی, وہ اپنے اوپر آزماتے رہے, ان کو اس سے شفا نہیں ملی. تو اللہ والے جو ہے وہ ہر بات سے کوئی نہ کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے ایک نصیحت یہ حاصل ہوئی, ایک سبق مجھے یہ ملا کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آگے مفتی تقی صاحب فرما رہے تھے, کیونکہ توبہ کے بھروسے پر جو گناہ کرتا ہے تو اس کی ایک تو یہ ہے کہ ایک تو موت کا نہیں پتہ, موت کبھی بھی آ سکتی ہے, ممکن ہے توبہ کی توفیق ہی نہ ملے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ تو گناہ کی یہ خاصیت ہے کہ ایک گناہ آپ کو دوسرے گناہ کی طرف لے کر جائے گا. جب آپ نے ایک گناہ کر لیا نا تو آپ کے لیے دوسرا گناہ کرنا اس گناہ کرنے سے آسان بھی ہو جائے گا, اور آپ کی طبیعت کو بھی اس کیا نام ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں اس طرف لے کر جائے گا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ احتیاط کرے, اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں, تو انسان کو چاہیے کہ خود بھی گناہوں سے بچے, توبہ کے بھروسے پر گناہ نہ کرے, اور اگر گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیک کام کر لے. بڑا گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کر لے. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی پھر مغفرت فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.